یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جسے دنیا انسان نہیں بلکہ آسمان سے گرتی ہوئی بجلی یعنی تھنڈر بولٹ سمجھتی تھی۔ ایک ایسا جنگجو جو اتنی تیزی سے اپنی فوج لے کر حرکت کرتا تھا کہ دشمنوں کو لگتا تھا وہ ایک ہی وقت میں دو مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ یہ داستان ہے سلطنت عثمانیہ کے چوتھے حکمران سلطان بایزید یلدرم کی، جس کا عروج جتنا شاندار تھا اس کا زوال اتنا ہی دردناک اور رلا دینے والا تھا۔ سال تھا 1389۔ کوسوو کا میدان جنگ لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ سلطان مراد اول یعنی بایزید کے والد ایک دھوکے کا شکار ہو کر شہید ہو چکے تھے۔ عموماً جب میدان جنگ میں بادشاہ مارا جائے تو فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے اور سلطنت بکھر جاتی ہے، لیکن وہاں 29 سالہ بایزید موجود تھا۔ باپ کی لاش دیکھ کر رونے کے بجائے اس نے اپنی تلوار نکالی اور اتنی پھرتی اور غضبناک تیزی سے دشمنوں پر جوابی حملہ کیا کہ بکھرتی ہوئی عثمانی فوج دوبارہ اکٹھی ہو گئی۔ اس کی اس ناقابل یقین رفتار کو دیکھ کر اس کے سپاہیوں نے اسے یلدھرم یعنی بجلی کا لقب دیا۔ اس نے میدان جنگ میں ہی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ بغاوت اور خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اسے اپنے ہی بھائی یعقوب کو قتل کروانے کا انتہائی تلخ اور سخت فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہت کا تاج پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بنا ہوتا ہے، اور سلطنت کو بچانے کے لیے بعض اوقات اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ بایزید یلدرم کی دہشت پورے یورپ میں پھیل چکی تھی۔ 1396 میں پورے یورپ، فرانس، ہنگری، جرمنی اور دیگر ریاستوں نے مل کر ایک عظیم الشان صلیبی فوج تیار کی۔ یورپ کے بہترین نائٹس بھاری لوہے کی زرہ پہنے غرور میں اندھے ہو رہے تھے۔ ان کا گھمنڈ اس قدر تھا کہ انہوں نے کہا، اگر آسمان بھی گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں کی نوک پر روک لیں گے۔ وہ نکوپولس کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ بایزید ابھی بہت دور ہے، لیکن بایزید تو بجلی تھا۔ وہ راتوں رات اپنی فوج کے ساتھ اتنی تیزی سے وہاں پہنچا کہ دشمن حیران رہ گیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ یورپ کے نائٹس نے سیدھا حملہ کیا۔ بایزید نے اپنی روایتی حکمت عملی استعمال کی۔ اس نے انہیں اندر آنے دیا، پھر اچانک اپنے ہلکے اور تیز گھڑ سواروں سے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یورپ کا سارا غرور خاک میں مٹ گیا۔ ان کی سب سے بڑی فوج چند گھنٹوں میں تباہ ہو گئی، اور ان کے عظیم جرنیل بایزید کے سامنے قیدیوں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ نکوپولس کی عظیم فتح کے بعد یلدرم کی نظریں دنیا کے سب سے مضبوط شہر قسطنطنیہ پر تھیں۔ اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ایشیا کے ساحل پر ایک انتہائی مضبوط قلعہ اناطولیہ حصار تعمیر کروایا تاکہ شہر کا کھانا پانی بند کیا جا سکے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب قسطنطنیہ چند مہینوں کی مار ہے اور بایزید تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بننے والا تھا، لیکن قدرت نے تقدیر کے شطرنج پر ایک اور ہی مہرہ چل دیا تھا۔ مشرق سے ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جس کا سامنا آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ امیر تیمور ایک لنگڑا مگر انتہائی ذہین اور خوفناک فاتح تھا جس میں آدھے ایشیا کو روند ڈالا تھا۔ اب اس کی سرحدیں بایزید کی سرحدوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں عظیم بادشاہوں کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا جن میں ایک دوسرے کی توہین اور دھمکیاں تھیں۔ بایزید کا غصہ آسمان پر تھا اور تیمور کا غرور پہاڑوں سے اونچا۔ 1402 میں انقرہ کے میدان میں تاریخ کی سب سے بڑی ٹکر ہوئی۔ ایک طرف یلدرم کی فوج اور دوسری طرف تیمور کے لاکھوں سپاہی اور اس کے جنگی ہاتھی۔ اس جنگ میں بایزید کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ اناطولیہ کے وہ مقامی سردار اور تاتاری سپاہی جو بایزید کی فوج میں تھے، عین جنگ کے دوران تیمور کے ساتھ جا ملے۔ بایزید کی فوج اچانک آدھی رہ گئی۔ کوئی اور ہوتا تو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا، لیکن یلدرم بجلی تھا اور بجلی کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ اپنے چند ہزار وفادار ینیچری اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک پہاڑی پر کھڑا دن بھر لاکھوں کی فوج سے اکیلا لڑتا رہا۔ جب شام ڈھلی اور وہ وہاں سے نکلنے لگا تو اس کے گھوڑے کا پاؤں پھسل گیا۔ وقت ٹھہر گیا۔ آسمان کی بجلی زمین پر گر چکی تھی۔ سلطان بایزید یلدرم کو قیدی بنا لیا گیا۔ امیر تیمور نے بایزید کو زندہ پکڑ لیا۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ تیمور نے بایزید کو ایک لوہے کے پنجرے یا سلاخوں والی پالکی میں قید کر لیا تھا، اور وہ جہاں بھی جاتا اسے ایک ٹرافی کی طرح اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ وہ بادشاہ جس نے آدھی دنیا کو لرزا کر رکھ دیا تھا اب سلاخوں کے پیچھے تھا۔ بایزید یلدرم اس ذلت اور غم کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اپنی سلطنت کی تباہی، اپنوں کی غداری اور قید کی ذلت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ قید میں رہتے ہوئے صرف 8 مہینے بعد
1403 میں یلدرم نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ امیر تیمور کو بھی اس کی موت کا شدید افسوس ہوا اور اس نے بایزید کی لاش کو پورے احترام کے ساتھ اس کے بیٹے کے حوالے کر دیا تاکہ اسے بورسا میں دفن کیا جا سکے۔ سلطان بایزید یلدرم کا لگایا ہوا سلطنت کا درخت اس وقت کٹ گیا تھا، لیکن اس کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کے بیٹوں نے دوبارہ اسے کھڑا کیا، جو آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہا۔